بدن کیونکہ اللہ نے بنایا ہے تو اللہ ہی بدن کی غذا کا انتظام بھی کرتا ہے۔ ابھی بچہ دنیا میں آیا نہیں ہوتا کہ وہ خون دودھ میں تبدیل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ میں بھیج رہا ہوں، میں ہی اسے کھلاؤں گا۔ جب میں نے کہہ دیا ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پر کوئی جم بندہ نہیں ہے، زمین پر کوئی ہلنے والا نہیں ہے، زمین پر کوئی چلنے والا نہیں ہے، زمین پر کوئی رینگنے والا نہیں ہے، الا علی اللہ رزقها، مگر یہ کہ اس کا رزق اللہ کے اوپر ہے، اللہ ذمہ دار ہے اسے رزق دینے کا۔ تو ابھی یہ بچہ دنیا میں آیا نہیں ہوتا، آمد ہو رہی ہوتی ہے کہ اللہ اس کی غذا کا انتظام کر دیتا ہے اور اس کے بدن کے مطابق کرتا ہے۔ یہ ثقیل غذائیں ہضم نہیں کر پائے گا، یہ گوشت اور مرغن غذائیں ہضم نہیں کر پائے گا، لہٰذا اسے رقیق غذا کی ضرورت ہے۔ عزیزان گرامی توجہ چاہوں گا، اللہ نے انتظام کیا ہے غذا کا، ماں کے ذریعے سے غذا کا انتظام۔ یہ کس نے خون کو دودھ میں بدلا ہے؟ یہ کس نے رطوبتوں کو دودھ میں تبدیل کیا ہے؟ یہ کیسے معجزہ ہو رہا ہے؟ یہ کیسے جنس تبدیل ہو رہی ہے؟ یہ کیسے ہیئت تبدیل ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ اس نے کہا ہے کہ رزق میں دوں گا۔ جس نے مجھے پہلے دن رزق دیا وہی تو مجھے آج بھی رزق دے رہا ہے، یہی تو ماننے کی ضرورت ہے کہ وہ مجھے کل بھی رزق دے گا۔ تمہارا کام اللہ کی اطاعت کرنا ہے، رزق دینا اس کا کام ہے۔ ہم جب مدرسے میں گئے کہنے لگے مولوی بن رہے ہو، کھاؤ گے کہاں سے؟ اب تھوڑی دیر کے لیے آپ میری موجودہ کیفیت کو ذہن سے نکال دیجئے، چلے جائیے مثلا تقریباً 15 سال تو پاکستان میں آئے ہوئے ہو گئے اور کوئی 14-15 سال ہم قم میں رہے، تو یہ چلے جائیے 30 سال پہلے، میری 45 سال کی عمر ہے، 15-16 سال کی عمر میں مدرسے چلا گیا تھا، داڑھی مجھ بھی نہیں آئی تھی، میں بھی اپنی تصویر کو نہیں پہچان پاتا کہ یہ میں ہی ہوں جی۔ خصوصی انعام تھا، خصوصی عنایت تھی، اور وہ بھی برکت ہے اس مجلس کی جی۔ دادا پردادا سے امام حسین کے نوکر اور سوزخان چلے آ رہے ہیں، مجلس میں بیٹھنے کی برکت ہے کہ علماء سے محبت ہونے لگی، علماء سے محبت ہوئی تو پھر اس لائن میں آنے کی توفیق ہو گئی۔ اپنے بارے میں زیادہ بات نہیں کروں گا۔ جب ہم جانے لگے تو ایک صاحب کہنے لگے جب آپ مولوی بننے جا رہے ہیں کھائیں گے کہاں سے؟ بھائی مولوی تو نیاز نظر اور فاتحہ، یہی سمجھا ہے نا کہ فاتحہ کا کھانا بھیج دیجئے مولانا کے ساتھ، بس وہ وہی نیاز بھیج دیجئے، مولانا کو نذرانہ بھیج دیجئے، آپ کھائیں گے کہاں سے؟ تو ہم نے کہا بھائی اللہ نے کہا ہے ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پر کوئی ہلنے والا نہیں ہے مگر اس کے رزق کی ذمہ داری اللہ کے اوپر ہے۔ کہنے لگے مولانا یہ آیات یہ روایات بالکل اپنی جگہ ٹھیک ہیں، ہمیں ایمان رکھنا چاہیے، مگر پھر بھی تو بتائیے، کچھ سوچا تو ہوگا آپ نے کہ کیسے انتظام ہوگا، آپ کے گزر بسر کیسے ہوگا، آپ کا گھر کیسے چلے گا؟ اب ہم نے دیکھا جب قرآن کے آگے بھی یہ پھر بھی کر رہے ہیں، حدیث سنانے کے بعد بھی کہہ رہے ہیں کچھ اور لے کر آؤ، آیت سننے کے بعد بھی کہہ رہے ہیں کچھ اور لے کر آؤ۔ تو ہم نے کہا ہاں وہ اسرائیل کا یہودی ہے، اس نے کہا ہے $100 مہینے کے دوں گا۔ کہنے لگے ہاں اب ہوئی نا بات، یعنی یہ انسان یہودیوں پر تو ایمان رکھتا ہے مگر اللہ پر بھروسہ نہیں کرتا۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ اللہ نے غذا کا انتظام کیا ہے، یہ معجزہ ہے پروردگار عالم کا۔ اور آج دنیا کی جدید سائنس نے بھی اتفاق کیا ہے کہ شیر مادر سے بہتر غذا نہیں ہے۔ کیوں شیر کھانا حرام ہے؟ جو زیادہ بہادر ہو وہ شیر مار کر آئے، ذبح کر کے شیر کا گوشت کھا لے، شریعت نے کہا حرام۔ کیوں فلاں گوشت کھانا مکروہ ہے؟ کیوں مثلا فلاں چیز مکروہ ہے؟ اب کچھ مکروہات کا ذکر کروں گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم مکروہات میں ہی رہ جائیں جی۔ فلاں چیز حرام، فلاں چیز مکروہ، فلاں چیز جائز،
کیوں فلاں فلاں چیزیں حرام ہیں؟ یہ جو میرے حلق سے لقمہ اترتا ہے نا، یہ اثر رکھتا ہے، اثر وضعی رکھتا ہے. ایک اثر شرعی ہوتا ہے، ایک اثر وضعی ہوتا ہے. اثر شرعی فلاں چیز کا کھانا حرام، فلاں چیز کا کھانا حلال، یہ حرام ہو گیا، یہ حلال ہو گیا. اثر وضعی میرے بدن پر خود بخود ایک نتیجہ نکلنے لگے گا. میری باڈی پکار کے کہے گی اس نے فلاں چیز کھائی ہے، میرا چہرہ پکار کے کہے گا اس نے فلاں چیز کھائی ہے، فلاں چیز اس نے پی ہے. ہمارے وجود سے ظاہر ہوگا کہ کچھ گلے میں گیا ہے، کچھ حلق میں اترا ہے، کچھ پیٹ میں گیا ہے. میں پانی سمجھ کے کسی مشروب کو پی لوں اور وہ پانی نہ ہو، وہ مسکر ہو، وہ نشہ آور چیز ہو، تو پانی سمجھ کے پینے پہ اثر شرعی تو نہیں ہے، مجھے کوڑے نہیں لگیں گے، مگر کیا نشہ بھی نہیں چڑھے گا؟ نشہ تو چڑھے گا نا. وہ اثر شرعی ہے جس کی بنیاد پر مجھے سزا نہیں ملے گی. یہ اثر وضعی ہے، یہ خود بخود ہوگا. عزیزان گرامی، شیر کھانا حرام کیوں ہے؟ تم شیر کا گوشت کھاؤ گے درندے ہو جاؤ گے. اللہ تمہیں انسان دیکھنا چاہتا ہے، درندہ نہیں دیکھنا چاہتا. کبھی غور فرمایا یہ ملا لڑتا کیوں ہے؟ بھئی آپ کے خلاف تو بول نہیں رہا، تو آپ تو بول دیجئے. یہ ملا لڑتا کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ مرغا کھاتا ہے. بھئی جس جانور کی جو تاثیر ہوگی وہی تو آئے گی نا. یہ جو میرے حلق سے پانی اتر رہا ہے، بلڈ پریشر لو ہو رہا تھا، آپ نے فوراً ایک شکر کا چمچہ گھولا پانی کے اندر اور پلا دیا، بلڈ پریشر نارمل ہو گیا. اثر ہو گیا یا نہیں؟ مثال دے رہا ہوں، ایسا ہمیشہ نہیں کیجیے گا، یہ ڈاکٹروں کا موضوع ہے. معلوم ہوا کہ کہیں الٹا ہی ہو جائے اس کا. بعض لوگ شوگر کے مریض ہوتے ہیں، معلوم ہوا ان کو کوئی اور مسئلہ ہو جائے. ایک مثال دی میں نے آپ سے، یعنی ہر چیز جو ہمارے حلق سے اتر رہی ہے اس کا ایک اثر وضعی ہے. عزیزان گرامی، ڈبے کا دودھ میں پلا رہا ہوں، خفا نہیں ہوئیے گا میری باتوں سے، مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ اس میں دودھ کس کا ہے، کون سے جانور کا دودھ ہے. اور جس ملک میں کتے اور گدھے کھلائے جاتے ہوں اس میں تو اور احتیاط کی ضرورت ہے. یہ ڈبے کا دودھ ہے کون سے جانور کا؟ کہیں ایسے جانور کو تو نہیں ہے جس کا دودھ پینا حرام ہے. اور پھر بھی ہم توقع کر رہے ہیں کہ ہمارا بچہ انسان بنے. جی فلاں جانور کے دودھ میں غذائیت بہت ہے. تمہیں جانور نظر آ رہا ہے، اس بچے کی ماں نظر نہیں آ رہی. اور ماؤں سے بھی کہوں گا اپنے آپ کو اچھا رکھنا، کیا انگریزی میں بولتے ہیں آپ لوگ، یہ فٹنس اور خوبصورت اور حشاش بشاش اور چہرے پہ بڑھاپا نہ آ جائے، لہذا خبردار وہ دودھ لگا دو، وہ اوپر کا دودھ. تم نے بچے کو نہ جانے کس جانور کا دودھ پلا دیا، تو یہ کیسا بنے گا؟ یہ ایسے ہی بنے گا جیسا بن رہا ہے. اللہ کا بنایا ہوا دیتی تو انسان بنتا. بدن صلوات پڑھے ذرا محمد وآلہ. بدن کی غذا وہی ہو جو اللہ نے قرار دی ہے، اور جیسے جیسے ضرورت بدلتی چلی جائے گی ایسے ایسے تمہیں بتایا ہے کہ تمہیں اب کیا دینا ہے. اس کے ابھی دانت نہیں تھے، اس کا ابھی معدہ بہت کمزور تھا، تو رقیق غذا دینے کی ضرورت تھی، تو ہم نے رقیق غذا ہی تمہیں دی ہے. اور اسے بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ماں کو ذریعہ رزق بنایا ہے. اس بچے کو بعد میں بھی یاد رہنا چاہیے کہ یہ رب مجازی ہے، اللہ نے انہیں ذریعہ رزق بنایا ہے. میں اپنی ماں کو تو ذریعہ رزق مان لیتا ہوں، علی کو ذریعہ رزق نہیں مانتا، جو پوری کائنات کو واسطہ فیض قرار دیا گیا ہے، ساری دنیا جس کے نام پہ کھا رہی ہو. نظام ہی یہ ہے کہ اللہ واسطہ قرار دیتا ہے، اللہ ذریعہ قرار دیتا ہے. عزیزان گرامی ذرا محسوس کریں گے کہ یہ
بدن کی غذا کا تقاضا ہے جو اللہ پورا کر رہا ہے۔